بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 771 ہے، 771، اور آج سورہ توبہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے، قوما، ان لوگوں سے کہ نکثو، انہوں نے توڑ دی، ایمانہم، اپنی قسمیں، وہمو، اور انہوں نے ارادہ کیا، باخراج الرسول، رسول کو نکالنے کا، وہم، اور انہوں نے ہی، بدؤوکم، لڑائی شروع کی تم سے، اول مرہ، پہلے پہل، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق، بس اللہ زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشو، تم ان سے، اس سے ڈرو، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم، کہ عذاب دے انہیں، اللہ، اللہ، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، ویخزیہم، اور رسوا کرے انہیں، وینصرکم، اور مدد کرے تمہاری، علیہم، ان کے مقابلے میں، ویشفی، اور شفا بخشے، صدور قوم مؤمنین، مومن قوم کے سینوں کو، وَيُذْهِبْ، اور وہ دور کرے، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غصہ، وَيَتُوبُ، اور توجہ فرماتا ہے، اللہ، اللہ، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر الہی کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی، کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو، حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو، اب ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا، رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، نمبر 2، اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، نمبر 3، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی، نمبر 4، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، نمبر 5، اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، نمبر 6، اگر تم مومن ہو، نمبر 7، ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، نمبر 8، انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے، نمبر 9، اور ان کے دل کی کڑھن دور کر دے، نمبر 10، اور جس کی چاہے توبہ قبول کرے، نمبر 11، اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں مسلمانوں کی یہ حکم دیا گیا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تم کفر کے ان سرغنوں سے جنگ کرو
ان سے جنگ کا جو حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بتلائی جا رہی ہے کہ ان سرغنوں سے اس لیے جنگ کی جائے گی کہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالا، مسلمانوں کے ساتھ حد سے تجاوز کیا اور خود ہی مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کی، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکالنے کا ناپاک ارادہ کیا، اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، اور بنی خزاعہ جو مسلمانوں کے اتحادی دوست تھے ان کے مقابلے میں ان مشرکین نے بنی بکر کی مدد کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مکے کے ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے صلح حدیبیہ کے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور بنی خزاعہ کے مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام کافروں کے مقابلے میں ان کافروں سے قتال کرنا اولا ہے جو عہد کو توڑتے ہیں۔ جن مشرکین سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے یہ مشرکین تھے جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں یوں ہے يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76 میں یوں ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، جن مشرکین سے قتل کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ بدر کے دن مسلمانوں سے قتال کرنے میں پہل کی تھی، جنہوں نے پورے غرور اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک میدان بدر سے نہیں لوٹیں گے جب تک کہ محمد کو اور اس کے ساتھ والوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک نہ دیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جنگ احد اور جنگ خندق جیسی تاریخی جنگوں میں بھی مشرکین ہی نے قتال کی پہل کی تھی۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر مسلمانوں کو ان مشرکین سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں اتخشونہم، کیا تم ان مشرکین سے ڈرتے ہو اور اس ڈر کی وجہ سے جنگ کرنے سے باز آ جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس رب ذوالجلال کا حکم مانو اور اس کے حکم کے مطابق مشرکین سے قتال کرو۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے قتال کے لیے میدان کازا میں اتر جاؤ۔ مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا کہ قاتلو ہوں کہ تم ان سے قتال کرو، تم یہ مت سمجھو کہ جب تم ان مشرکوں سے لڑو گے تو تمہارا رب تم سے اپنا تعلق نہیں رکھے گا، بلکہ يعذبهم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان مشرکوں کو عذاب دے گا اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور ان مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اور نصرت کرے گا، اور تمہارے دلوں میں جو رنج اور غم ہے اس جنگ میں تمہیں میں غلبہ دے کر اس رنج و غم کو بھی دور کر دے گا۔ ایمان والوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی شفا عطا فرمائے گا کہ جس سے ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس لیے کہ جنگ کے نتیجے میں کافر قتل کیے جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، اور مسلمان اپنی آنکھوں سے ان کافروں کا برا انجام دیکھ لیں گے۔ یہاں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے دلوں کو شفا عطا کرے گا، اور دوسرے کہا گیا وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کی جلن کو دور فرما دے گا۔ ان دونوں میں فرق یہ کہ پہلی بات سے یعنی دلوں کی شفا سے مراد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اس مدد سے خوشی اور مسرت حاصل ہوگی جس مدد کی وہ منتظر تھے، اور دلوں کی جلن دور ہونے سے مراد ان کے دلوں میں جو کیفیتیں چھا گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، کے ذریعے یہ حقیقت بھی بتا دی گئی کہ اے مومنو تمہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تم کرو۔ تمہارا کام دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اور قضا و قدر کا جو معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرما دے اور ان کے کفر چھوڑنے کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر فضل اور کرم ہوگا، وہ جس پر چاہے فضل فرما دے۔ جیسا کہ مشرکین میں سے بعض جو مسلمانوں کے خلاف صف آرا تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، ابو سفیان ہو گئے، اکرمہ بن جہل حضرت اکریمہ بن گئے، سہیل بن عمر حضرت سہیل بن عمر ہو گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو شخص باطل سے اپنا رخ موڑ لیتا ہے، نافرمانی سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور جو توبہ کے دروازے کو رب ذوالجلال نے کھلا رکھا ہے اس دروازے میں داخل ہونے کی طلب اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا لوگوں مرنے سے پہلے اللہ کی جناب میں توبہ کرو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، جو رشتہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اسے جوڑے رکھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو خوب یاد کرو اور خفیہ و علانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو، تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری گرتی حالت سنبھال دی جائے گی۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ اس مقام اس دن اور اس مہینے میں فرض کیا ہے، اور اس
اس سال سے تا قیامت فرض ہے۔ لہذا جس نے جمعے کو میری زندگی میں یا میرے بعد حقیر و معمولی جان کر یا ان کا انکار کر کے چھوڑ دیا، حالانکہ امام موجود ہو، خواہ وہ عادل ہو یا ظالم، تو اللہ تعالیٰ اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے اور اس کے کام میں برکت نہ دے۔ سن لو، اس کی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور کوئی بھی نیکی قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔ لہذا جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ سن لو، کوئی عورت کسی مرد کو کی، کوئی عربی دیہاتی کسی مہاجر کی، کوئی فاجر کسی مومن کی امامت نہ کرے، ہاں جب وہ کسی ایسے حاکم سے مغلوب ہو جائے جس کی تلوار اور کوڑوں کا ڈر ہو۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔